اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فإنہما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض۔ عزیزان ملت، دائس پر بیٹھے ہوئے تمام مقررین اور تمامی حضرات سے ایک حدیث مبارک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ تم ان سے متمسک ہو جاؤ تاکہ میرے بعد کبھی گمراہی میں نہ پڑو۔ عزیزان محترم، دعوت فکر تو اس حدیث میں لمحہ لمحہ دی جا رہی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی مختصر سے بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ آپ مسلسل اس اجلاس میں، اس جلسے میں تقریباً مجھے جو اتفاق ہوا وہ کتنے سال ہو گئے آپ نے ابھی سنا، 94 میں جس وقت پہلی بار مجھے یہاں آنا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی رابطہ کیا ان لوگوں نے، حافظ صاحب نے مسلسل رابطہ کیا، مگر چونکہ مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پایا۔ اس سال بھی میرا نام تقریر میں کل کی تاریخ میں لکھا ہے، مگر ایک دن پہلے میں اس لیے آ گیا کیونکہ مسلسل ناغہ ہو رہا تھا اور اصرار تھا مسلسل کہ آپ تشریف لائیں، بہت عرصہ ہو گیا۔ عزیزان ملت، چونکہ میں حاضر ہوا ہوں تو ایک اہم پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے، چونکہ جو عنوان ہے اس اجلاس کا، ایسے اجلاس دنیا بھر میں ہمیشہ ہر تھوڑے وقفے میں ہونا چاہیے، چاہیے کہ سال بھر میں، مگر چونکہ وقت نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا بہترین موقع فراہم ہوا ہے کہ 3 دن مسلسل اجلاس ہوتا ہے اور آپ بیشرو مقررین کو سماعت فرماتے ہیں۔ پیغام صرف یہ ہے کہ امن عالم، مگر یہ امن عالم ہوگا کب؟ اس کا کوئی سلوشن بھی ہے، اس کا کوئی نتیجہ بھی ہے کہ کیسے ہو پائے گا؟ اس کے لیے بہت اہم ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس حدیث کی طرف لے کے چل رہے ہیں آپ کو کہ جس حدیث میں امن کا پیغام آپ کو مل جائے گا کہ حضور سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اس سے متمسک ہو جاؤ، اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت، ان سے متمسک ہو جاؤ تاکہ کبھی تم گمراہی میں نہ پڑو۔ گمراہ وہی انسان ہوگا کہ جو ان دونوں کا دامن چھوڑ دے۔ ان دونوں سے وابستہ ہونے والا کبھی زندگی بھر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کا ارشاد ہے میرا نہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں سے وابستہ رہنے والا کبھی زندگی بھر گمراہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حوض کوثر تک کی ضمانت لے لی پیغمبر نے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اگر گمراہ ہو رہا ہے تو مقصد صرف یہی ہے کہ
اس نے کسی ایک کا ساتھ چھوڑ دیا یا دونوں کا ساتھ چھوڑ دیا. اگر دونوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، کسی ایک کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، تب بھی گمراہی ہے. اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تب بھی گمراہی ہے. ان دونوں کے ساتھ ہونا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت کے فرامین کو پیش نظر رکھیں، حضور سرور کائنات کی سیرت پر عمل کرتے رہیں تاکہ گمراہی آپ کے قریب نہ آ سکے. یہ مہینہ چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، ماہ رجب مرجب، تو اس مہینے میں ظاہر ہے کہ اللہ کی نشانیاں کچھ اتاری ہیں. اللہ نے ان نشانیوں کو دیکھتے جائیں تاکہ دل مسرور ہو، ایمان کی طرف آپ کھنچتے چلے جائیں. ایمان سے رہیں گے، ظاہر ہے کہ گمراہی نہیں ہوگی. اہل بیت سے وابستہ رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو کبھی گمراہی آپ کے قریب آ نہیں سکتی. اللہ نے جس پیغمبر کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچایا، اس پیغمبر کو ماننا نہیں ہے، اس پیغمبر کی بھی ماننا ہے. میں نے ایک جملے میں بات کہی ہے کہ پیغمبر کو تو سبھی مانتے ہیں، اپنے پرائے سب مانتے ہیں، پیغمبر کی ماننا ہے تو پھر گمراہی سے بچیں گے. پیغمبر کی نہیں مانیں گے، پیغمبر کو مانیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے یہ دعوت دی ہے اپنے آخر دور میں، یہ متفقہ طور پر یہ حدیث ساری کتابوں میں موجود ہے، تمام عالم اسلام کے ہر فرقے میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پیغمبر کا یہ ارشاد ہے. اگرچہ کہ اسی حدیث کو کسی اور لفظوں کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے. میں ایک رخ بیان کر رہا ہوں، آپ تحقیق کر لیں، اس لیے کہ تحقیق کرنا آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے آمنا صدقنا مان لینا نہیں ہے، تحقیق کیجئے. اس لیے تحقیق کیجئے کہ علم بڑھے گا تو آپ میں وہ صلاحیتیں پیدا ہوگی کہ آپ دوسروں کو جواب دے سکیں. کیونکہ بات سننے کی ہے، یہاں کوئی سوال نہیں ہو رہا. سن کے مان لینا نہیں ہے، سن کے تحقیق کیجئے کہ بات جو کہی گئی ہے وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے. جب پیغمبر نے فرمایا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے مفر نہیں ہے کسی انسان کو. اس لیے کہ جب پیغمبر نے ذمہ داری لے لی ہے حوض کوثر تک کی تو پھر کوئی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جائے. یہ بات ظاہر ہے کہ اپنوں کے درمیان تو کہتے ہوئے ہم بے جھجک کہتے ہیں، اور آپ سے اس لیے مخاطب ہیں کہ حضور نے جب وعدہ کیا ہے تو پھر کسی انسان کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا. ان سے وابستہ ہو جانے کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. جب پیغمبر نے ذمہ داری لی ہے تو بے فکر ہو کے قرآن و اہل بیت نے جو راستہ بتایا ہے اسی پر گامزن رہیں تاکہ آپ گمراہی سے بچ سکیں. امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب فرامی نے اہل بیت علیہ السلام کو پیش نظر رکھیں، جن میں حضور سرور کائنات جو افضل ہیں، ان کی بات کو ماننا ہمارا اور آپ کا عین فریضہ ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت. ظاہر ہے کہ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن میں ہدایت ہے. ہدایت وہ خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے، مگر چلتی پھرتی ہدایت بھی ضروری ہے تاکہ وہ عمل کرے جو قرآن حکم دے رہا ہے. اہل بیت کی سیرت میں وہ عمل آپ کو مل جائے گا. ان کی سیرت کو دیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، زندگی کامیاب ہو جائے گی. ہم کو زندگی دی گئی ہے اس لیے کہ ہم آخرت کو سنوار سکیں. بڑا جملہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا. اس زندگی میں اس زندگی کی فکر جو کرتا ہے اسی کے لیے کامیابی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو عارضی زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا نام ہے موت. یہ جو زندگی ہماری ہے جسے ہم گزار رہے ہیں اس میں موت آنی ہے. موت ایک کروٹ ہے. آخری زندگی تو وہ ابدی زندگی ہے کہ جس کے لیے ہم کو یہ زندگی دی گئی. اس زندگی میں موت نہیں ہے، اس زندگی میں موت ہے. اس زندگی کا نام ہے موت. موت کتنی کس کے قریب ہے کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. تو موت آنے سے پہلے یقیناً ہدایت پا لینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. ہدایت پائیں گے اسی وقت
جب کہ ہم ان سے وابستہ ہو جائیں گے، ان سے حقیقت میں وابستہ ہو جائیں گے تو پھر کسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ نظریاتی اختلافات تو ہو سکتے ہیں مگر عقیدتی اختلافات نہیں ہو سکتے جو ان سے وابستہ ہو جائیں۔ چاہے کسی پیرائے میں ہو، سبھی مسلمان ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب کی عزت اپنی جگہ ہے۔ ہم کسی پر تنقید کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کو پیغام دینا ہے جو قرآن و اہل بیت نے بتایا ہے، وہی پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اسی میں ہماری عافیت بھی ہے، اسی میں ہماری اخروی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس زندگی میں اس کامیابی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اجتماعات خود اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ یہ اجتماعات اسی کو یقیناً اسی کے حصے میں آتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مذہب سے قریب ہو جائیں، ہم اپنے عقائد کی درستگی کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کریں۔ تو ایسے اجلاس ہر وقت ہر جگہ ممکن نہیں ہے، مگر جب ہوتے ہیں تو اس کی قدر کیجئے، اس لیے کہ اس میں پیغام ملتا ہے زندگی کی کامیابی کا۔ اور زندگی کامیاب اس وقت ہوگی جب قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہیں گے۔ میرا پیغام آپ تک پہنچ چکا، جو کچھ مجھے پہنچانا تھا۔ وقت نہیں ہے کہ میں کوئی تفصیل میں جاؤں، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا چونکہ یہ مہینہ ولادت حضرت امیر کائنات مشکل کشائے دو عالم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ عین جوف کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی ولا سے آپ سرشار ہیں اس مہینے میں۔ یقیناً ہر موالی حیدر کرار خوش ہوتا ہے ان دنوں، کیونکہ ولادت سے قریب تر یہ ایام آپ کے جو ظاہر ہے کہ آپ کو آپ کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ آج بھی وہ رکن موجود ہے کعبے میں کہ جسے رکن یمانی کہتے ہیں، جہاں سے دیوار شق ہوئی آپ کی والدہ گرامی کعبے میں تشریف لائیں اور عین جوف کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تقابل نہیں ہے مگر یہ کہ مادر عیسیٰ کو بیت المقدس سے باہر نکالا گیا، مادر علی کو کعبے کے اندر بلایا گیا۔ عین جوف کعبہ میں ولادت ہوئی، 16 رجب کو کی صبح کو آپ تشریف لائے باہر۔ اور اب اس کے بعد معیار ولد جو تھا وہ ایک اژدہا کہ جو معیار ولد تھا کہ مکے میں، مگر اسے 2 انگلیوں سے چیر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد مکے کے لوگ آئے، آ کے کہا کہ پیغمبر اسلام سے کہ یہ غضب ہو گیا کہ علی نے کچھ ہی دن کے تو ہیں 2 انگلیوں سے اجدر کے ٹکڑے کر دیے، اب معیار ولد کیا ہوگا؟ کہ گھبراؤ نہیں، معیار ولد علی کی ذات ہوگی کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی پاک و پاکیزہ ہوگا، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، اور اسی کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا اس لیے کہ بہت ہی مصروفیات کے ایام ہیں۔ بہرحال میرے خوش نصیبی کہ یہاں میں پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا۔ وآخر الدعوانا وأن الحمد للہ رب العالمین۔